الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، تیسرا پارہ آج ہم نے سماعت فرمایا. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا. انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. سب کا مقام یکساں نہیں ہے، بلکہ بعض نبی بعض رسول دیگر انبیاء اور رسولوں پر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی سے افضل رسول ہوتے ہیں، اور رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو فضیلت عطا کی. سب سے افضل 5 رسول قرار دیے گئے جن کو ہم اولو العزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ 5 نبی اور 5 رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 رسول سب میں افضل ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم سے یاد کیا کہ یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسول. اور اس میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور آپ کے بعد ابراہیم خلیل علیہ السلام، سب سے زیادہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے بعد ابراہیم خلیل علیہ السلام کو فضیلت اور برتری حاصل. لیکن ساری انبیاء، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کوئی آدمی ایک نبی کو مانتا ہے، دیگر انبیاء کو تسلیم نہیں کرتا تو مسلمان نہیں. انبیاء اور رسولوں کے درمیان ایمان میں تفریق نہیں کی جائے گی. جیسا کہ ہم نے سنا لا نفرق بین احد من رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث کیا، جو رسول بھیجا، ہم ایمان لانے میں ان کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے. اگر کوئی آدمی ایک نبی کو جھٹلاتا ہے تو گویا کہ سارے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، سارے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم میں دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے تو قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے تعلق سے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے سارے انبیاء کی تکذیب کی. یہ صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب نہیں، ایک نبی کو جھٹلانا نہیں، بلکہ سارے انبیاء کو جھٹلانا ہے. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. کوئی یہودی یہ کہے کہ میں سارے انبیاء کو مانتا ہوں، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يسمع من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار.
کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے آنے کے بعد، میرے دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے تعلق سے سنتا ہے پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، ایسا یہودی اور ایسا عیسائی جہنمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ ہے۔ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بتاؤ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم ہے، سب سے بہترین آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید تمہیں علم مبارک، اللہ نے تم کو علم عطا کیا، تم نے صحیح جواب دیا۔ اس آیت میں اللہ کے اسماء کا تذکرہ ہے، اس آیت میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس آیت میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ میرے دوستو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی موضع القدمین، یہ اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ ہے، اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ یہ کرسی کہلاتی ہے۔ اور کرسی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کرسی، یہ کرسی جو اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑی ہے۔ اور اللہ کا عرش، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے جو مخلوقات بنائی، جن چیزوں کو پیدا کیا، اس میں اگر سب سے عظیم، سب سے بڑی اگر اللہ کی کوئی مخلوق ہے تو وہ رب کریم کا عرش ہے، جس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش دنیا کی مخلوقات میں، دنیا کی پیدا کردہ چیزوں میں سب سے عظیم مخلوق، سب سے بڑی مخلوق، اس کی وسعت کا، اس کی کشادگی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش اتنا عظیم ہے تو میرے دوستو کیا کوئی آدمی اللہ کی عظمت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کتنی ہے؟ دنیا کی کوئی عقل، انسان کا کوئی تصور اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو اپنی ایک انگلی میں، ساتوں زمین کو اللہ اپنی ایک انگلی میں، پہاڑ کو اپنی ایک انگلی میں، سائر کائنات کو اللہ اپنی ایک انگلی میں فرمائے گا۔ اس کے بعد ندا لگائے گا، آواز دے گا، این الجبارون این المتکبرون، زمین پر اترا کر پھرنے والے، تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج یہاں اگر کسی کی بادشاہت چلے گی، کسی کا حکم چلے گا، کسی کی سلطنت چلے گی تو وہ صرف احکم الحاکمین کی، رب العالمین کی۔ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے، آواز دیں گے، وہاں کوئی اف تک نہیں کرے گا، بلکہ انبیاء کی زبانوں پر بھی یہی الفاظ جاری ہوں گے، اللہم صلی، اللہم سلم، اے اللہ آج ہمارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرنا، آج ہمارے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرنا۔ اگر انبیاء اور رسولوں کا قیامت کے دن یہ عالم ہے تو ہم عام انسانوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ہماری وقعت کیا ہوگی؟ دنیا کا کوئی انسان سوچے تو اللہ کی عظمت کو پا نہیں سکتا، اللہ کی عظمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت، سب سے شان والی آیت کہی گئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے، رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے، اور اس میں شفاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا۔
ربوبیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان کی، 3 مثالوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی مثال نمرود کی، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا۔ میرے دوستو، اس دنیا پر، پوری کائنات پر 4 لوگوں نے حکومت کی، 4 لوگوں نے حکومت کی ہے۔ ان کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات پر، ساری روئے زمین پر ان کی حکومت تھی۔ 2 مسلمان اور 2 کافر، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ 2 مسلمانوں میں سب سے پہلے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سلیمان ابن داؤد علیہما السلام، ساری روئے زمین پر ان کی حکومت موجود تھی۔ اور دوسرے مسلمان ذوالقرنین، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کیا ہے، ان کی حکومت بھی ساری زمین پر پائی جاتی تھی۔ اور 2 کافر، ان میں سے ایک نمرود اور دوسرا بختنصر، نمرود اور دوسرا بختنصر۔ ان 2 کافروں نے ساری زمین پر حکومت کی ہے۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، توحید کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ کون سی مثال تھی؟ مثال یہ تھی کہ میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، انسانوں کو موت دیتا ہے، موت و حیات کا مالک میرا رب ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھ نہیں پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو سمجھ کر بھی انجام کرنے کی کوشش کی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ 2 آدمیوں کو طلب کیا جن پر پھانسی کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا۔ ایک آدمی کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی دی دی، اور دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، کہا میں نے اس کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی کی چال کو سمجھ کر، نمرود کی مکاری اور عیاری کو جان کر دوسری مثال پیش کی، کہا کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو خدا ہے، تیرے پاس ربوبیت پائی جاتی ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال دے، مشرق میں غروب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کو، حجت کو، برہان کو سن کر نمرود خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی حجت نہیں تھی۔ میرے دوستو، یہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لیے بیان کی۔ ہم نے اس وبا میں مشاہدہ کیا، کتنے لوگ نوجوان، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 سال کا، کسی کی عمر 20 سال، کوئی 50 سال کا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ساری کائنات مل کر اس موت پر قابو نہیں پا سکتی، اس کو روک نہیں سکی۔ ساری دنیا کے لوگوں نے مل کر روکنا چاہا، لیکن کسی کے بس میں موت کو روکنا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہلکی سی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کو ختم کر دے، ساری دنیا کو برباد کر دے، ساری دنیا کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بیان کی، عزیر کا واقعہ۔ یہ نبی نہیں تھے، عام انسان تھے، بنی اسرائیل کے۔ بیت المقدس جب گزر گیا تھا، وہاں کے گھر اور باغ تباہ ہو چکے تھے، انسانوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھی، قبرستان اٹ گئے تھے۔ تو اس وقت وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی بربادی کو دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرے گا، کیسے زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس قسم کا اظہار کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا تھا، اچھائی کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت عطا کی اور
کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو، گدھے کا مشاہدہ کرو کہ گدھا گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ پایا جاتا ہے، اور اگر تم مزید اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، تر و تازہ، جس طرح 100 سال پہلے مرتے ہوئے تم نے ترک کیا تھا، چھوڑا تھا، اسی حالت میں اللہ نے اس کو واقع رکھا، اس میں کیڑے نہیں پڑے، کھانا سڑا نہیں، پانی برباد نہیں ہوا، جس حال میں 100 سال پہلے تم نے کھانے پینے کی چیزیں ترک کی تھی اسی حال میں پائی جاتی ہیں، ذرا اس کا جائزہ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو گدھے کو دیکھو کہ کیسے زندہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں گوشت لگایا اور چمڑا لگایا، اس کے بعد گدھا ان کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تھی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے کرتا ہے، اس سے کوئی انسان سوال نہیں کر سکتا۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے فرمایا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے جلا بخشتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارا میری ذات پر ایمان نہیں؟ کیا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا ایمان ہے تیری ذات پر، میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے مزید اطمینان چاہتا ہوں، مزید ایمان چاہتا ہوں، مزید اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتا ہوں، یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا، شک کی وجہ سے یہ سوال نہیں تھا، بلکہ اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، یقین میں زیادتی کرنے کے لیے اپنے رب سے یہ سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دو، اور 4 الگ الگ پہاڑ پر ان کو پھیلا دو، ثم ادعوہن، پھر آواز دو، ندا لگاؤ، پکارو، یہ پرندے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، گوشت کو ختم کیا، پرندوں کے سروں کو ایک دوسرے سے بدل دیا اور 4 پہاڑیوں پر ان کو پھیلا دیا۔ اس کے بعد ندا لگائی، آواز دی، تو یہ پرندے تیزی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر اڑ کر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی مثال دی۔ پہلی جو مثال بیان کی ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا نمرود کے ساتھ، اس کے بعد عزیر کی جو مثال تھی، اس کے بعد تیسری مثال، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چیزیں دکھا سکتا ہے تو کافر جو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا، کیسے ان کو زندہ کرے گا، میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا جواب دیا۔ جو انسان، جو ذات، جو پروردگار انسان کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، کیا دوبارہ اس کو اٹھانے پر قادر نہیں؟ بغیر کسی چیز کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جان عطا کی، اس میں روح ڈالی۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے تو دوبارہ اٹھانے میں کون سی مشقت ہے، کون سی مشکل ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو اگر بنانا ہو تو پہلی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو دوبارہ اس کو بنانا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل، کوئی مشقت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی کہ جو پروردگار پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوبارہ اٹھانے میں اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔
بلکہ اللہ نے کہا آسمان جو بنا سکتا ہے، زمین جیسی مخلوق جو بنا سکتا ہے، عرش جیسی مخلوق جو بنا سکتا ہے، وہ انسان جیسے مخلوق کو اٹھانے میں، زندہ کرنے میں کیا کوئی مشقت ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ یہ آسمان سے بڑھ کر تو نہیں، زمین کے پیدا کیے جانے سے بڑھ کر انسان کی تخلیق تو نہیں، بلکہ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے زیادہ انسان کا پیدا کرنا ہے، انسان کا بنانا ہے۔ میرے دوستو، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ مسلمان آخرت کے دن پر یقین رکھیں کہ انسان کو مرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے جو زندگی مختصر ملی ہے اس کو غنیمت جانے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ماہ میں جو اعمال ہم کرتے ہیں قبول فرمائے اور ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم و قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔